تیرے کرم میرا میں جہاں رات گزرنے نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات سامعین کرام، قربانی کی فضیلت اور قربانی نہ کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وارد ہونے والی وعیدیں اور کچھ ضروری مسائل قربانی سے متعلق یہ گزشتہ ہفتوں میں آپ حضرات سن چکے ہیں۔ آج بھی عنوان قربانی ہی کا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ہر سال جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے تو یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، جو دین اسلام کی بنیاد سے اور اس کی روحانیت سے ہی واقف نہیں ہیں، جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن ان کے دماغوں کے اوپر اور ان کے ذہنوں پر وہ مغربیت حاوی ہے۔ گمراہی کا ان کے اوپر اثر ہے۔ تو ان حضرات کی طرف سے ہر سال یہ اعتراض جو ہے یہ بولتے ہیں، اور جو اہل قلم ہیں وہ لکھتے بھی ہیں، اخباروں میں بھی آتی ہیں یہ باتیں، اور سوشل میڈیا پر تو ایک قسم کا جو ہے تماشا بنا رہتا ہے۔ کہتے کیا ہیں کہ قربانی کے موقع پر لاکھوں جانوروں کا خون جو ہی بہا دیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی رقم برباد کر دی جاتی ہے۔ اگر یہی رقم صحیح جگہ استعمال کی جائے تو کسی غریب کا چولہا بھی جل سکتا ہے، غریب کی بیٹی ہے اس کی شادی کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، غریب کے بچے ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے فیس نہیں ہے ان کی فیس کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، کسی کے پاس مکان نہیں ہے یوں ہی رہ رہے ہیں تو ان کے لیے چھوٹے موٹے مکانات کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا فائدہ ہر سال اتنی بڑی رقم قربانی کے نام پر خرچ کرنے کا اور یوں ہی جو ہے خون بہا دینے کا؟ یہ بظاہر تو بہت بڑا اعتراض لگتا ہے ان حضرات کا کہ بھائی بات میں دم ہے، لیکن جب ان کی دھلائی ہوتی ہے اور ان کو جوابات ملتے ہیں تو پھر یہ نیچی لگا کے بھاگتے ہیں۔ خود اپنا مکان جب بنایا تو ضرورت تھی 3 کمروں کی، لیکن بنائے ہیں 7 کمرے۔ ضرورت نہیں تھی پھر بھی بنایا، 2 منزلہ مکان بنایا، 3 منزلہ مکان بنایا، 20 لاکھ روپے مکان میں خرچ کیے۔ رہائش اور آپ کے آسائش اور زیبائش، یہ جو 3 درجے ہیں مکان میں اس سلسلے میں، تو ان کی اجازت ہے۔ 4تھا درجہ نمائش کا ہے، آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب برابر والے نے اونچا بنایا ہے تو میں اس سے نیچا کیوں رہوں، اوپر بناؤں گا، دور سے نظر آئے گا میرا مکان۔
تو ضرورت سے بھی اوپر بڑھ کر جب تم نے مکان میں اتنا خرچہ کیا، 15 لاکھ روپے خرچ کیے، 20 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیے ہیں، تب آپ کو غریب کا مکان نظر نہیں آیا؟ اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو صاحب وہ شہر والے کو بھی بلایا ہے، اور وہ جو کیمرہ ہاتھ میں لے کے ویڈیو بناتا ہے اس کو بھی بلایا ہے، اور وہ جو شیطانی ٹولہ ہے ڈی جے والے ان کو بھی بلایا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کی ہیں اپنی بیٹی کی شادی میں، 10 لاکھ روپے خرچ کیے، تب غریب کی بیٹی آپ کو نظر نہیں آئی کہ اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ 10,000 روپے کے موبائل سے کام چل سکتا ہے، 1 لاکھ روپے کا موبائل خرید کے جیب میں ڈال رکھا ہے، تب آپ کو نظر نہیں آتا کہ غریب کے بچے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، فیس کا انتظام نہیں ہے، تو ان کی فیس کا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ آئیں گے ہر سال قربانی کے موقع پر آ کر قربانی کو ٹارگیٹ کریں گے کہ اس کو ختم کرو، کیا فائدہ قربانی کرنے کا؟ او بھائی تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تم کیا کر رہے ہو غریبوں کے لیے؟ تھوڑے دنوں کے بعد آپ کہیں گے کہ 6-7 لاکھ روپے ایک آدمی خرچ کر کے وہاں جا رہا ہے مکۃ المکرمہ حج کرنے کے لیے، کیا ضرورت ہے؟ ساری چیزیں تم موبائل پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو، انٹرنیٹ پہ کعبہ بھی دیکھ سکتے ہو، روضہ اقدس بھی دیکھ سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکۃ المکرمہ کی وہ جتنی بھی چیزیں ہیں آدمی جہاں جہاں جاتا ہے سب چیزیں تم دیکھ سکتے ہو۔ اب 6-7 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ رقم بھی غریبوں میں خرچ کرو، کچھ دن کے بعد پھر یہ بھی کہیں گے تو کیا حج کو بھی چھوڑ دیں گے ہم؟ حقیقت میں ان لوگوں نے قرآن کریم کے احکام کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہے کیا، یہ قربانی ہم کرتے کیوں ہیں؟ گوشت کھانے کے لیے کرتے ہیں، خواہ خون بہانے کے لیے کرتے ہیں، وہ تو شاید ایسا ہی سمجھتے ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے خیرات کر دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ بھی قربانی کے قائم مقام نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ یہ قربانی کے دن جو چل رہے ہیں، ایک آدمی یہ کرے کہ قربانی نہ کرے، قربانی اس پہ واجب ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ قربانی کر کے، میں تو جو ہے جتنا کہ میرا حصہ بنتا ہے 8,000 10,000 اور آپ کے بکرے کے اعتبار سے اور بھی زیادہ، تو میں اتنا ہی ہوگا کسی غریب کو دے دوں گا، یہ قربانی کے قائم مقام نہیں ہے۔ قربانی کا مطالبہ آپ کے اوپر اب بھی باقی رہے گا، کھربوں روپے بھی آپ خرچ کر دیں قربانی نہ کریں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے کہ تم نے جو یہ اتنے روپے خیرات کیے ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن قربانی کیوں چھوڑی؟ میں نے حکم دیا تھا نا، تب بھی مطالبہ باقی رہے گا۔ دیکھو ایک مثال لو، صبح جو ہے، بس یہ مثال بیان کر کے ختم کر دیں گے بات، آپ نے صبح جب گھر سے باہر نکلے ناشتہ کر کے تو بیوی سے کہہ دیا کہ شام کو آؤں گا، میرا کہیں جانے کا ارادہ ہے اور یہ حساب و کتاب کی فائل ہے، آپ اس کو تیار کر کے رکھنا۔ اب یہ جو شوہر ہیں یہ آئے شام میں اور آ کر کے مطالبہ کیا کہ وہ فائل تیار ہو گئی، کہ فائل تو تیار نہیں ہوئی لیکن میں نے اور دوسرے بہت سارے کام کیے ہیں، میں نے گھر کی صفائی بھی کی ہے، میں نے آپ کے لیے کھانا بھی بنایا ہے، کپڑے بہت سارے پڑے ہوئے تھے میں نے ان کو دھویا بھی ہے، ان پہ پریس بھی کی ہے، مہمان آ گئے تھے ان کو بھی سنبھالا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، تو آپ کیا خوش ہوں گے؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہی نا کہ تم نے یہ سب کام کیے، بہت اچھا کیا، لیکن جس کام کا حکم دے کر میں آپ کو گیا تھا وہ فائل تیار کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ یہ مطالبہ کریں گے بیوی سے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں غریبوں کا خیال کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا اور دوسرے اعتبار سے ان کی امداد کرنا، یہ بے شک ثواب کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے چکر میں تم قربانی ہی کو چھوڑ دو، یہ غلط طریقہ ہے۔
قربانی کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے اور غریبوں کی مدد کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. اب ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے تم دوسرے کو کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی؟